سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زوبیہ جو کہ چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ صبح صبح آنے کے لیے, ٹائم دینے کے لیے. ویسے آپ بھی ہاؤس وائف بھی ہیں, بچے وغیرہ بھی ہیں, تو ویسے مینیج کیسے کرتی ہیں اتنا سب کچھ؟ ایکچولی سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے اگر آپ مینیج کرنا چاہیں تو اٹس آل اباؤٹ یور پلاننگ اینڈ ٹائم مینجمنٹ. تو اگر آپ اچھے سے کر لیتے ہیں تو ایوری تھنگ از مینیجیبل. اچھا ڈاکٹر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر زوبیہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی. اچھا یہ بچے جب سے یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بڑے آرام سے, بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم نے ان کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا, ہم نے ان کو شرارتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہی بچے جب گھر جائیں گے, ہوپ سو بہت سے ایسے ہوں گے جو بہت شرارتی ہوں گے, جن کے جو بہت کچھ موڈی ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, یہ جو فیکٹ ہے ایک بچوں میں جو شرارتی ہوتے ہیں لیکن ہم ورڈ ایک یوز کر لیتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہیں, تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن میں میرے خیال سے براٹ اپ میں جو ہم لوگ جو ہے وہ ایشوز ہم بچوں کے لیے بن جاتے ہیں, یا ہم لوگ ان چیزوں کو پراپر طور پہ دیکھ نہیں سکتے, جس کی وجہ سے یہ 2 فیکٹرز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب بچے کی برتھ ہوگی اور اس کی گرومنگ ہو رہی ہے, تو اس ٹائم پہ پیرنٹس فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اس ٹائم پہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو ایک کوالٹی ٹائم بچوں کو دینا ہوتا ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے. تو جس کی وجہ سے لیٹر آن جب بچہ گروم ہو جاتا ہے یا اپنی ٹین ایج میں آ جاتا ہے تو تب پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ اب بچہ بدتمیز ہو گیا ہے یا گھر میں آ کے بدتمیزی کر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں فیکٹر یہ کاز کرتا ہے کہ آپ بچے کو پراپر اٹینشن نہیں دے رہے, بچے کو جو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے, تو جس کی وجہ سے بچہ اٹینشن مانگتا ہے. تو جب وہ اٹینشن مانگتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا پھر اینگر اور اریٹیبلٹی یہ چیزیں وہ شو کرتا ہے. تو جب وہ یہ چیزیں شو کرے گا, اس کی بات نہیں مانی جائے گی, تو ڈیفینیٹلی جو اس کے لاؤڈ ونس ہیں, جو اس کے قریب ہیں, ہی نوز کے پیرنٹس ہی ہیں گھر میں. جب میں آؤں گا تو پیرنٹس ہیں, تو ان کے سامنے پھر وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنی فیلنگس, اور اٹینشن مانگنے کے لیے پھر وہ ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے کہ میں بدتمیزی کروں گا, میں جو ہے نوٹینس شو کروں گا, تو تب مجھے پیرنٹس اٹینشن دیں گے. تو بیسیکلی یہ کاز ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے پیرنٹس ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, تو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ نوٹینس سے ایک اگلی اسٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں. ادروائز بائی نیچر بچے نوٹی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر زوبیہ, جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ اٹینشن نہیں دے پا رہے ہوتے, اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے اٹینشن سیکر بھی بن جاتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایسی کون سی ٹیکنیکس ہے جو استعمال کرنی چاہیے؟ کیونکہ جب وہ اٹینشن سیکر بن جاتے ہیں تو وہ تو پھر آف کورس انہوں نے جان پوچھ کے وہ چیزیں یا وہ حرکتیں کرنی ہے کہ جن سے لوگوں کی اٹینشن ملے, تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ نہیں آ جاتا پھر بچوں میں؟ بالکل ایسے ہی ہے, یہ نیگیٹو پوائنٹ آ جاتا ہے, لیکن بہت سے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں. ہمارے پاس جب آتے ہیں ان کو پراپر ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے بیہیویئر میں یہ چیزیں چینج کریں, سو دیٹ کہ بچے کا یہ جو بیہیویئر اب اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے وہ اس سے پیچھے چلا جائے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دیں, اور سب سے پہلے کہ بچے کو سیلف اپریسیشن دیں. اچھا ڈاکٹر زوبیہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی جو ہے وہ بچے ہیں, اور جب آپ گھر میں اس طرح کی, آپ کو پتا ہے کووڈ میں بچے بڑے پینک سچویشن ہو گئی تھی, اور یو کین سے کہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رہی تھی, تو ایسے مطلب کوئی ایکٹیویٹیز جو آپ لوگوں نے پلان کی ہوں بچوں کے لیے کہ جس سے وہ کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں؟ ایسے کہ دیکھیں اب کووڈ سچویشن ایسی تھی کہ آپ کو 24 آورس گھر میں رہنا تھا, آپ باہر تو نکل نہیں سکتے تھے. تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوم بیسڈ ایکٹیویٹیز کریں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم مل گیا تھا, وہ ایک سچویشن ایسی تھی کہ آپ فلی انوالو ہوں اس کے اندر, اور انوالو ہو کے بچوں کو بھی ساتھ اندر ہی انوالو کریں. جیسے بھی ان بچوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم گھر میں سارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی وہی بات ہو گئی کہ رسپانسبلٹیز ڈال دی گئیں. اب گھر میں آپ ہوم بیسڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, گیمس بھی پلان آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ, اور وہ کروائی بھی جا سکتی ہیں, لیکن سب سے بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ آپ بچوں کو گھر کے ہی کاموں میں انوالو کریں. اور میں نے بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی کیا ہے, میں نے بھی ایسے ہی اپنے بچے کو جو ہے گھر کے کاموں میں انوالو کیا. سو دیٹ میڈس کو فری کر دیا, میڈس کو فری کر دیا. آبویسلی وہی چھوٹے چھوٹے کام آپ بچوں کو انوالو کریں, آپ خود ساتھ انوالو ہو کے کریں, تو بچہ بہت آپ کو اچھے رسپانس دیتا ہے. اور پھر اس سے یہ چیز بھی ہے کہ وہ لرن بھی کرتا ہے, اور پھر رسپانسبلٹی کی سینس بھی ڈیولپ ہوتی ہے بچے کے اوپر. تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ ہاں میری ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز جب آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اور وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, تو بچے کے اندر بیہیویئر کے اندر بہت ہی پازیٹیو چینج بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے سوشل, اوبویسلی ہم باہر تو سوشلائز نہیں کروا سکتے تھے, لیکن گھر میں ہی وہ ایکٹیویٹیز پلان آؤٹ کر کے, گھر کے کاموں میں ہی بچے کو انگیج کر کے, تو ہم وہ ساری چیزیں جو ہے ایک لیول پہ مینٹین کر سکتے ہیں. اچھا کچھ ہم نے سچویشنز ایسی دیکھی نا کہ جو ہمارے بچوں میں ایک چیز آ جاتی ہے, اور میرے خیال سے بہت غلط بات ہے کہ جو بڑوں کو آرڈر دینے والا کہ مجھے یہ پکا دو, مجھے یہ بنا دو. لیٹ سپوز مدر ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ ہماری کچھ تو مڈل فیملیز ہیں آج کل, ان کے پاس بھی گھر میں میڈس موجود ہیں. تو جب بچے کی گرومنگ ایج ہوتی ہے, اور اس میں جب وہ میڈ کو خود جب وہ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, آپ یہ کام کر دو, آپ وہ کام کر دو, یا اگر آپ کا بیبی ہے تو آپ اس کے لیے کام کہہ رہے ہوتے ہو, تو ڈاکٹر زوبیہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے پہ کیا امپیکٹ
جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں بچہ نا آبزرویشنل لرننگ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ امیٹیٹ کرتا ہے. بچہ جب آیا ہے تو وہ اوبویسلی انوائرمنٹ میں نیو ایکسپلور کر رہا ہے چیزیں، تو اس کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیسے کرنا ہے، وہ سب کچھ اپنی انوائرمنٹ کو دیکھ کے لرن کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس ویسے ہی آرڈر کر رہے ہیں میڈس کو، اور اوبویسلی جو ان کا وے ہے، جس وے میں وہ کر رہے ہیں، تو بچہ بھی وہی چیز لرن کر رہا کرے ہے. گا. تو یہاں پہ میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ ان کو اویئر ہونا ہے کہ بچے کے سامنے انہوں نے کیسے بہیو کرنا ہے. تو اگر وہ اویئر ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے نالج میں آ جائے گی کہ بچہ آبزرویشنل لرننگ کر رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں بچہ اس کو کاپی کر رہا ہے، اور نیکسٹ فیو ڈیز میں یا اس کی جب ایج آئے گی تو وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اس نے دیکھا ہوگا اپنے پیرنٹس کو. تو یہاں پہ پھر پیرنٹس کا ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم نے بچوں کے سامنے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ہمارا بیہیویئر، کوئی ہمارا گیسچر ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ بچے کے اوپر جو ہے بچہ اس کو کاپی کرے. تو یہاں پہ میجر امپورٹنٹ رول پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹنگ کا ہوتا ہے کہ آپ پیرنٹنگ سٹائل، آپ نے موڈ کون سا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، آپ کس کو فالو کریں، کیا آپ خود سائیکو ایجوکیٹ ہیں، کیا آپ خود فلی اویئر ہیں، آپ کو خود کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے بچے کو لے کے چلنا ہے. اوبویسلی پیرنٹنگ ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ مشکل کام ہے، ایٹ ٹائم ایزی بھی ہے اور ایٹ ٹائم مشکل بھی ہے، تب تک کے لیے جب تک آپ اویئرڈ ہیں. تو اگر آپ اویئر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے، تو بہت اچھے سے آپ یہ چیزیں ہینڈل کر لیتے ہیں اور آپ بہت اچھے سے جو ہے آگے لے چلتے ہیں، اور بچے کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ اویئر نہیں ہیں تو پھر وہی چیزیں جو کہ آپ کو نہیں نظر آ رہی ہوں گی لیکن آپ کا بچہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہی چیزوں کو کاپی کر رہا ہوگا، اور وہی چیزیں بچے کے بیہیویئر کا پارٹ بن جائیں گی، اور لیٹر آن آپ اس کو کوشچن کریں گے کہ بچہ نیگیٹیولی بیہیو کر رہا ہے، بچے کو ایسا نہیں بیہیو کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کاز آپ خود ہوتے ہیں. آپ خود ہوتے ہیں. اچھا، پہلے یہ تھا کہ ہم جو ہے نا بہت سی ہم نے مدرس دیکھی تھی، ویسے بھی کہتے ہیں نا بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، کہ یہ چیز ہم نے سنی بھی. لیکن آج کل اگر ہم بات کریں تو اگر وہ 2.5 ایئر کا ہے، اگر وہ 3 ایئرس کا بچہ یا بچی جو بھی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اسکول ایڈمٹ جو ہے وہ داخل کرا دیں ہم، تاکہ وہاں پہ وہ ٹیچرس کے ساتھ رہے گا تو وہ زیادہ اچھا سیکھ سکے گا. یا ہم لوگ مدرس خود سے ان بچوں کو میرے خیال سے وہ دور ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی تو ویسے بھی پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، اپنی آگے ساری بات انہوں نے لائف بنانی ہوتی ہے. تو بیسیکلی ایسا کون سا ٹائم پیریڈ ہے آپ کے خیال میں کہ کم از کم وہ ٹائم جو ہے وہ پیرنٹس کو بچوں کو ہی دینا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھا کے آپ کسی اسکول میں بٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، اب اس چیز میں بالکل نہیں کہوں گی کہ مدرس جو ہیں بالکل کام کرنا چھوڑ دیں. اوبویسلی جو ورکنگ مدرس ہیں وہ اپنا جو ایک ان کا ورکنگ آورز ہیں وہ اپنے دیں. اس کے بعد جو ہے جب وہ واپس آتی ہیں تو جو ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے وہ جو بھی ہے، وہ 2 آورس کا ہے، وہ 3 آورس کا ہے، وہ 4 آورس کا ہے، یہ دونوں پیرنٹس کے لیے ہے، مدر اینڈ فادر بوتھ. تو وہ جو کوالٹی ٹائم ہے وہ آپ بچے کو ضرور دیں. اب ایون کئی ایسی مدرس بھی ہیں جو کہ کوئی کام نہیں کرتی، وہ فل ٹائم بچے کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ بچے کو فوکس نہیں کر رہی ہوتی، بچے کو اٹینشن نہیں دے رہی ہوتی، اور ان کا بچہ جو ہے بہت نیگیٹیولی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹائم دے رہے ہیں، چاہے آپ 2 آورس دے رہے ہیں، چاہے آپ 3 آورس دے رہے ہیں، وہ بچے کے لیے ہو. اسپیسیفک بچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس کے ساتھ گپ شپ کریں، آپ اس کے ساتھ گیمز کریں، آپ اس کے ساتھ انوالو ہوں. ایون ایسے بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بچہ بننا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ بچوں کی ایکٹیویٹیز میں فلی انوالو ہونا پڑتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی ہیں، آپ نے فلی انوالو ہونا ہوتا ہے. تو وہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ وہ کوالٹی ٹائم بچے کو دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچے کی جو ہوگی، جو گرومنگ ہو رہی ہے وہ بہت اچھی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فل بھی بچے کو ساتھ ہیں اور لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، تو بچے کے بیہیویئرز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے، ڈسٹریکشن آ جائے گی اس کی پرسنالٹی کے اندر، اور لیٹر آن جا کے وہ ڈفرینٹ ایشوز بن جاتے ہیں. بچے اینگر میں انوالو ہو جاتے ہیں، اریٹیبلٹی آ جاتی ہے، پیسو اگریشن بہت زیادہ بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچے ایک دم سے بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر پیرنٹس ہی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں وہی بات ہے کہ وہی وجہ آ جاتی ہے کہ آپ ساتھ تو ہیں، آپ ان کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کیا آپ وہ کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں جو بچے کو ریکوائرڈ ہے. بات یہ کوشچن ہے، تو اس چیز کے اوپر بہت دیکھتا ہے. اچھا، ایک اور چیز کہ اگر آج کل ہم بات کریں سیلف ڈیفینس، میں اس کو لازمی مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے اسکولس میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئی، لیکن بہت سارے پیرنٹس کو ہم نے ایسے دیکھا کہ جب بات کی جاتی ہے مارشل آرٹس کی، اور جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ سکھائیں، تو آگے سے یہ سننے میں آتے نہیں، وہ لڑائیاں کرنا شروع کر دیں گے، وہ پہلے ہی بہت شرارتی ہیں، وہ پہلے ہی قابو میں نہیں آتے. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیلف ڈیفینس ہر بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. آج کل کل میں کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی، جب مجھے پتا تھا کہ میں نے کرکٹ اسپیشل کرنا ہے، انشاءاللہ جلد میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھاؤں گی، کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، ان کو پتا ہے کہ اگلا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یا اگلا بندہ میرے سے پرابلم کر رہا ہے، یا وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا بہت سے ایشوز ہیں. اگر آپ دیکھیے
میں کہتی ہوں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے آج کل کیا نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے کہ اپنی سیفٹی بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر زبیہ ابھی یہ جو مارشل آرٹ کی جو میں نے بات کی ہے جو سیلف ڈیفینس وٹ یو کین سے کہ ہاؤ مچ اٹس امپورٹنٹ فار چائلڈ. اٹس ویری امپورٹنٹ اسپیشلی آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو سیلف ڈیفینس آپ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک چیز کہوں گی کہ باڈی سیفٹی کی اویئرنیس بچے کو ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے سیلف ڈیفینس بچے کو ہونا چاہیے. دیکھیں اگر وہ سیلف ڈیفینس اس کو کرنا آئے گا تو تبھی وہ جس سچویشن میں بھی جا رہا ہے. ابھی دیکھیں اگر فار ایگزامپل ابھی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بچہ چھوٹا ہے, ٹوڈلر ایج میں ہے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بٹ لیٹر آن جا کے جیسے وہ پری اسکول میں آئے گا یا جیسے آگے فردر اس کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوگی تو اس کی ڈیپینڈنسی پیرنٹس کے اوپر کم ہو جاتی ہے. پھر اس کا انٹریکشن ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں جس طرح کے بھی لوگ ہیں. آلدو 24 آورس آپ سمجھ لیں کہ پیرنٹس جو ہے ان ٹچ بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, چاہے وہ جتنی ٹرائنگ بھی کر لیں. آپ نے بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو سیلف ڈیفینس بچے کو آتا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ انوائرمنٹ میں جا کے سروائیول سیکھتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے. تو سیلف ڈیفینس تو میں کہوں گی کہ مارشل آرٹس بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک وہ بات آگے کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ بچے جو ہے پھر آ کے گھر میں وہ چیز پریکٹس کرتے ہیں یا پھر وہی چیز اپلائی کرتے ہیں, تو وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں بچے کے اندر انرجی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ بچوں کے اندر تھوڑی سی انرجی بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انرجی ایکزیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن جب وہ ٹریننگ کر رہے ہیں وہاں پہ اگر وہ فلی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو اپنی ساری انرجیز وہاں ایکزیل آؤٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی ساری انرجی وہاں ایکزیل آؤٹ کر کے آ جائیں گے, جو ایک اسپورٹس میں یا جو بھی وہ چیز سیکھ رہے ہیں, مارشل آرٹ سیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سب کچھ وہ ایکزیل آؤٹ کریں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اتنا لیتھارجک ہو چکے ہوں گے کہ دے جسٹ نیڈ ٹو ٹیک ریسٹ, اور انہوں نے بس بیڈ پہ جانا ہے اور وہ کہیں گے بس ہمیں آرام سکون دے, اور ہم جا کے جو ہے. اچھا پتہ ہے کیا وہاں پہ ایک ٹیچر کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر وہ ان کو کچھ سکھا رہا ہے تو وہ اس کا مس یوز تو نہیں کر رہے. تو وہ جب چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ بڑے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جب ٹیچر نے بولایا تو ہم پرفارم کر لیں گے, اور گھر آ کے تو وہ پھر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, اگر ہم لوگ اوور آل اس کو مطلب چیک کریں تو کہ یہ چیز کم از کم بھی ارلی جو ایج ہوتی ہے بچوں کی اس کے لیے اچھی نہیں ہے, کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا سیکھنے کی عمر ہوتی ہے کہ جو ان کو ماں سے یا آپ یو کین سے کہ اسکول سے ان جگہوں سے سیکھنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کم از کم کون سا ایج فیکٹر ہے کہ اس ڈیوریشن میں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو مارشل آرٹ یا سیلف ڈیفینس کے لیے بھجوا دینا چاہیے؟ میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آفٹر 5 ایئرس بچوں کو جو ہے آپ سیلف ڈیفینس کی طرف لے جائیں, کیونکہ اس ٹائم تک وہ اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ بچے آپ سمجھ لیں کہ لاجیکل لرننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لاجیکل لرننگ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ لرننگ, وہ کانسیپٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچوں کو اپنے باڈیلی آرگنس کا بھی صحیح سے پتہ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. اب جو بھی ان کو سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر سائڈ بائی سائڈ سیلف ڈیفینس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ بھی اس ایج سے ہی آپ ان کی اویئرنیس میں لے آئیں اور ان کو اس چیز کی پریکٹس میں لے جائیں, تاکہ وہ اس کی پریکٹس کریں, اور پھر وہ ڈیفینیٹلی جب وہ پریکٹس کریں گے تو وہ ان کی لائف کا ایک پارٹ ہو جائے گا. تو ایٹ دا ایج آف 5 آپ ان کو جو ہے یہ اویئرنیس بھی دینا شروع کر دیں, اور آپ ان کو جو ہے اس ایکٹیویٹی میں انرول کرنا شروع کر دیں, کیونکہ لیٹر آن جا کے اسی ایج میں ہی وہ جا کے پھر اس کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ بھی براڈ اپ ہو جاتی ہے اور انٹریکشن بھی ڈفرینٹ لوگوں سے زیادہ ہونا شروع. اچھا ڈاکٹر زبیہ میں جاتی ہوں, مطلب جاتے جاتے ہم چھوٹا سا یا کوئی اچھا سا میسج جو آپ دینا چاہیں تم تمام پیرنٹس کو جس وقت آپ کو گھر میں دیکھ رہے ہیں. میں پیرنٹس کو یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے اور کرم ہے کہ آپ جو ہے پیرنٹ ہیں, تو اب ایز اے پیرنٹ آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی عائد ہو گئی ہے کہ آپ نے بچوں کی گرومنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے آپ صرف بچے کو کوالٹی ٹائم دیں اور بچے کی چیزیں دیکھیں کہ ان کی ایج اپروپریٹ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں, کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے. تو آپ صرف اگر کوالٹی ٹائم دیتے ہیں اور تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ لیٹر آن جا کے یہی بچے جو ہیں بہت اچھے جو ہے رول ماڈل بنیں گے, اور بہت اچھا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے اندر اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. بالکل, تھینک یو سو